محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم، اللہ کا احسان، اللہ نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن میں اور بالکل مبارک وقت میں اور مبارک گھڑی میں اور مبارک گھر میں اللہ نے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پورا مجمع آمین کہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اللہ ہم کو بھی مبارک بنا دے ہوئے۔ اس وقت جو ضروری بات کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اچھے دن کب آئیں گے، ہمارے اچھے دن کب آئیں گے۔ پوری دنیا میں ایک آواز اٹھی ہوئی، اچھے دن آئیں گے، اچھے دن آئیں گے، اچھے دن آئیں گے، اور ہم لوگوں کے اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ کرو تو اچھے دن آئیں گے، کوئی کہتا ہے اکانومی میں معاملہ حل کرو تو اچھے دن آئیں گے، کوئی کہتا ہے زمین کا معاملہ حل کرو تو اچھے دن آئیں گے، کوئی کہتا ہے کسانوں کا معاملہ حل کرو تو اچھے دن آئیں گے۔ ہم کیوں کسی کا اسٹیٹمنٹ پڑھ کر یہ سوچے کہ اچھے دن کب آئیں گے؟ ہم ڈائریکٹ قرآن پاک کو دیکھیں کہ قرآن پاک نے کیا کہا ہے کہ اچھے دن کب آئیں گے۔ قرآن پاک میں اگر ہم سب چلے 14ویں پارے میں، ساتھ میں بولنا کون سا پارہ؟ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میرے بندوں اور میری بندیوں تمہارے اچھے دن کب آئیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتے ضرور ضرور اچھے دن آئیں گے، اور صرف اچھے دن نہیں آئیں گے، دنیا بھی تمہاری اچھی ہوگی، آخرت بھی تمہاری اچھی ہوگی۔ تو میرے پیاروں، سب چیزوں کو چھوڑ کر اگر ہم قرآن پاک پر آئے، اس لیے کہ ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں، اس کے تیقن سے بڑھ کر کوئی تیقن نہیں۔ 14ویں پارے میں اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا، دو کام کرو اچھے دن آ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی مومن بندہ ہوگا، کوئی مومنہ بندی ہوگی، کوئی ایمان والا مرد ہوگا یا ایمان والی عورت ہوگی، اللہ نے سب سے پہلی شرط لگائی وَهُوَ مُؤْمِن، ایمان ہونا چاہیے۔ بولو نمبر ایک، اچھے دن کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ایمان۔ اور دوسرا کیا ہونا چاہیے؟ من عمل صالحا، اچھے اعمال ہونے چاہیے۔ اچھے اعمال کی تفسیر میں لکھا آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا چاہیے۔ مطلب ہے کہ دو چیزیں، نمبر ایک ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اور نمبر دو پیارے نبی کی اتباع ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتے فَلَنُحْيِيَنَّهُ، اگر جو عربی گرامر جانتے ہوں گے، جیسے ہمارے علماء کرام بیٹھے وہ جانتے، یہاں اللہ نے اتنا زور دیا ہے، لام تاکید با نون تاکید ثقیلہ، جس کو عربی گرامر میں کہتے کہ اس سے بڑھ کر کوئی تاکید نہیں ہوگی۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یعنی ضرور بالضرور ہم اچھے دن لائیں گے، لیکن شرط دو ہی ہے، نمبر ایک ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اور نمبر دو آقا محمد الرسول اللہ۔ اور یہی تو ہم نے کلمے میں پڑھا ہے۔ بھائی کلمے میں کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ، ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اور آگے محمد الرسول اللہ۔ مطلب ہے کہ ہم کو اچھے دن لانا ہو تو کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں، ہمارا جو کلمہ ہے وہی ہمارے اچھے دن ہے۔ بس اتنا ہے کہ ہم نے کلمہ زبان سے پڑھا ہے، دل سے پڑھے، دل میں اتارے۔ دنیا میں ہزاروں حالات آئیں گے لیکن ہمارے تو اچھے ہی دن آئیں گے، بولو سبحان اللہ۔ جیسے توحید سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت۔ ایک حدیث پاک آپ کو بتاؤں، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ہمارے نبی یعنی صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، بولو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے۔ میں آپ کو شروع سے حدیث بتا رہا ہوں کہ صحابہ کرام بیٹھے، آپس میں کچھ باتیں ہو رہی ہوں گی اور دینی مذاکرے ہو رہے ہوں گے۔ اتنے میں آواز آئی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ اب آپ کو معلوم ہے کوئی مولانا آئے، کوئی بڑا آدمی آئے، کوئی بڑی جاب والا آئے، کوئی بڑی ڈگری والا آئے، تو آپ نے دیکھا ہوگا مجمع میں ایک دم سائلنٹ ہو جاتا۔ آج کل کا کوئی بڑا آئے تو مجمع میں سائلنٹ ہو جاتا۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارکہ سے تشریف لائے، سارے صحابہ کرام بالکل خاموش، اور سب نے گردن جھکا دی، ادب میں، احترام میں، رسپیکٹ میں، ڈسپلن میں سب نے اپنی گردن جھکا دی۔ پورے مجمع میں سناٹا چھایا ہوا، اور کمال یہ ہے کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہمارے نبی نے بھی یوں گردن مبارک کو جھکا دیا، بولو سبحان اللہ۔ سارے کے سارے جیسے مراقبے میں ہیں، کوئی ذکر ہے، کوئی دل کی کیفیت ہے۔ ابھی سب اسی حال میں ہے کہ کوئی ایک صحابی کونے میں بیٹھے تھے،
انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا زور سے، اور وہ بھی ایک ہی سورت پڑھی، اور بہت ہی فضیلت والی سورت پڑھی جو آپ کو بھی یاد ہے، میرے کو بھی یاد ہے۔ وہ صحابی نے وہاں پڑھنا شروع کیا، میرے ساتھ میں پڑھو نا، کیا پڑھنا شروع کیا؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ وہ کئی کونے میں انہوں نے سورہ اخلاص کو پڑھا، قُلْ هُوَ احد کو پڑھا۔ اب ہمارے نبی نے اپنا چہرے انور اٹھایا، اور سارے صحابہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے نبی جب مراقبے میں ہو، آپ کی گردن مبارک جھکی ہو، پھر جب آپ چہرے انور اٹھاتے تھے ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا۔ ایسے ہمارے نبی نے اپنا چہرے انور اٹھایا اور اس شخص کی طرف دیکھا جنہوں نے قل واللہ احد پڑھی۔ ہمارے نبی نے پوچھا میں یقرا، کون پڑھ رہا ہے؟ ہم سارے گردن جھکائے بیٹھے ہیں، میں یقرا، کون پڑھ رہا؟ تو وہ صحابی تو سچے تھے، وہیں سے انگلی مبارک اٹھائی، کہا اللہ کے رسول میں نے پڑھا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ وہ قریب آ گئے۔ اب وہ قریب آئے تو ظاہری بات ہے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اور دبدبا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور، بس وہ جیسے قریب آئے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہمارے نبی نے پوچھا لما تقرا، کیوں پڑھا تم نے، کیوں قل واللہ احد پڑھا؟ سارے بیٹھے ہیں، ہم بھی بیٹھے ہیں، سب گردن جھکائے بیٹھے ہیں، سب ذکر قلبی میں ہے، سب مراقبے میں ہے، آپ نے کیوں پڑھا؟ لما تقرا، آپ نے کیوں پڑھا؟ وہ صحابی کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہا اللہ کے رسول اگر آپ کو کسی کو تکلیف ہوئی تو معاف کرنا، لیکن میں نے اس لیے پڑھا کہ میں مسلسل آپ کا چہرہ دیکھ رہا تھا، آپ کا چہرہ دیکھتے دیکھتے مجھے اللہ کی قدرت سمجھ میں آ گئی، اور میرے دل نے کہا اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ تو بہت بڑا ہے، اللہ تو قادر مطلق ہے، اللہ تیری قدرت کے آگے کوئی قدرت نہیں۔ وہ صحابی نے اتنا لمبا بیان دیا کہ اللہ کی عزت کے آگے کوئی عزت نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا جاؤ وجبت، ہو گیا تمہارا کام۔ کیا فرمایا؟ عربی زبان میں کہتے وجبت، ہو گیا تمہارا کام، ہو گیا، ایک مل گئی تم کو چیز، مل گئی۔ ارے وہ صحابی رو رہے تھے، کہتے یا رسول اللہ ما وجبت، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں نے قل واللہ احد پڑھا، اللہ کی شان میں پڑھا، اللہ کی عظمت میں آ کے پڑھا، اللہ کی محبت میں ڈوب کے میں نے پڑھا، آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر پڑھا، کیا مل گیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تم نے وہاں قل واللہ احد پڑھا، ابھی تو پوری بھی نہیں ہوئی، اس سے پہلے وجبت لک الجنہ، اللہ نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا، اللہ نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ میرے پیارو یہ قل واللہ احد تو ہم بھی پڑھتے نا، بلکہ جب امام صاحب قل واللہ احد پڑھتے تو ہم کو ڈبل خوشی ہوتی۔ خوشی اس کی ہوتی ہے بہت کتنا فاسٹ، شارٹ اینڈ سویٹ میں نا۔ اگر فجر میں امام قل واللہ احد پڑھ لے اور وہ باہر نکل کر کہے گا ایسی نماز تو روز ہوئے تو روز آؤ پڑھنے۔ میرے پیارو ہم نے اللہ کی عظمت کو نہیں سمجھا۔ یہ قل واللہ احد، چلو ایک بار محبت سے پڑھ لو نا سب، اس محبت سے پڑھو، اللہ سے مانگو، اللہ وہ صحابی کی جو کیفیت تھی وہ کیفیت تو نہیں آئے گی، اس کا ایک حصہ اللہ ہم کو دے دے وے۔ پڑھو نا قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قل، اے میرے نبی اعلان کر دو هو اللہ احد، پورا مجمع بولے ہم سب کا اللہ ایک، اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ جنا گیا، نہ کسی کا باپ بنا، نہ کسی کا بیٹا بنا، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی معبود نہیں۔ پورا مجمع بولے نہ کرنے دھرنے والا کون؟ آج اگر ہم کو اچھے دن چاہیے نا، ہماری دکان چلتی ہو، ہمارا کاروبار چلتا ہو، ہمارے گھر میں چین سکون ہو، تو سب سے پہلا کام لا الہ الا، یقین بنانا کرنے دھرنے والی ذات۔ اسی لیے بہت بڑے اللہ کے ولی ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس میں ہمارے اچھے دن چھپے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت بھی میں نے شروع میں آپ کو پڑھ کر بتائی کہ ایمان ہوگا اور اعمال اچھے ہوں گے، پیارے نبی کی اتباع ہوگی، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، اللہ بہت اچھے دن ہم کو دے گا۔ لیکن میرے پیارو اس کے لیے سب سے پہلا کام بولو یقین بنانا لا الہ، اور دوسری بات محمد الرسول اللہ۔ ہمارے نبی سے محبت کرتے نا بھائی سب؟ ارے بولو نا سب محبت کرتے نا؟ اگر ہمارے نبی سے محبت، اللہ کی قسم ہمارے نبی کی شان کیا شان تھی۔ آپ کو معلوم ہے، بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں، اللہ کا حکم آتا ہے میرے نبی ہجرت کرنا ہے، ہجرت کرنا، کہاں جانا ہے؟
بھائی مکے میں ہجرت کرنا، بولو کہاں جانا نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یثرب جانا ہے، مدینہ نام ہی نہیں تھا بھائی، وہ علاقے کا نام مدینہ تھا ہی نہیں، یثرب جانا ہے۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے، حضرت جبرائیل آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کو مکہ چھوڑ کر یثرب جانا ہے، یہاں سے 550-600 کلومیٹر دور آپ کو یثرب جانا ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت جبرائیل کو کہتے ہیں جبرائیل جانا ہے، جائیں گے، کوئی آئے گا نہیں، کیونکہ یثرب کے معنی آتے بیماری کی جگہ، بخار کی جگہ، نحوست کی جگہ، اور یہ سارے مکہ والے جب بھی سفر کرتے ہیں تو لانگ کٹ نکالتے، لمبا سفر کرتے، وہ یثرب کے پاس سے گزرتے بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ ایسا ہے کہ وہ زمین پہ جو جائے گا بیمار ہو جائے گا، نحوست آئے گی، اس کے اوپر معلوم نہیں کون سی مصیبت آئے گی۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا جبرائیل ہم تو جائیں گے مگر کوئی آئے گا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا میرے محبوب یثرب جانا ہے۔ ہمارے نبی نے کہا اللہ جانا ہے، آپ کا حکم ہے، جانا ہے، لیکن یہ مکہ والے نہیں آئیں گے۔ اللہ نے کتنے پیار سے جواب دیا، فرمایا میرے محبوب قدم تو بڑھاؤ، ہجرت شروع تو کرو، آپ کو جانا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا جیسے آپ جاؤ گے، جیسے آپ کا قدم اس علاقے میں رہے گا، اللہ کہتے ہیں میری قسم نام بھی بدل دوں گا، اس زمین کی شان بھی بدل دوں گا۔ آج بھی جو لوگ عمرہ اور حج کرنے جاتے ہوں گے، ایک بڑا دیکھا ہوگا گیٹ بنا ہوا ہے، وہ سب لوگ کہتے ہیں یہ مدینے کے انٹری کا گیٹ ہے، یعنی مدینے کے انٹری کا گیٹ مطلب ہمارے نبی اس گیٹ سے، اس وقت تو گیٹ نہیں ہوگا، مطلب اس جگہ سے ہمارے نبی مدینہ میں آئے، بس وہی جگہ تھی جہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک رکھا، اور اللہ کی آواز آئی آج سے کوئی یثرب نہیں کہے گا، آج سے یہ علاقے کا نام مدینہ ہوگا، اس کا نام منورہ ہوگا، اس کا نام میمونہ ہوگا، اس کا نام طیبہ ہوگا، اس کا نام مبارکہ ہوگا، اس کا نام طابہ ہوگا، اور جو اس زمین پر مرے گا سب سے پہلے میرے نبی اسی کی سفارش کریں گے۔ تو ہمارے نبی نے جیسے قدم مبارک رکھا، اللہ نے نام بھی بدل دیا، زمین کی شان بھی، تو نبی کا قدم کتنا مبارک ہوگا میرے پیارو۔ ارے بولو نا، ہوگا نا۔ ایک مرتبہ قرآن اٹھاؤ، قرآن میں اللہ تعالیٰ مکے کی قسم کھاتے، مکے کی قسم، اللہ فرماتے میں مکے کی قسم کھاتا، مکہ تو اللہ نے پیدا کیا، بھائی مکہ تو اللہ نے پیدا کیا، چلو مکے میں کعبہ ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مکے کی قسم کھاتے نہیں۔ ارے مکے کے اندر زمزم پانی ہے اس لیے اللہ نے مکے کی قسم کھائی، بولو نہیں۔ ارے کعبے کے اندر ملتزم ہے اس لیے اللہ نے مکے کی قسم کھائی، نہیں۔ کعبے کے اندر رکن یمانی ہے کیا اس کے لیے اللہ نے مکے کی قسم کھائی؟ نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا میں مکے کی قسم کھاتا، اور صرف اس لیے کھاتا کہ میرے محبوب تیرے قدم مبارک کی زمین پر آ چکے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، پڑھو نا، لا اقسم بهذا البلد، اللہ فرماتے میں مکے کی قسم کھاتا، کیوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں مکے کی قسم آسمانوں پر اٹھاتا اس لیے کہ میرے محبوب کے قدم مبارک اس زمین پر آ گئے۔ چلو بات ٹائم بہت کم ہوتا جا رہا ہے، میں آپ کو پھر ایک مرتبہ بتاؤں، ہمارے نبی کے قدم سے بڑھ کر کوئی قدم نہیں، بولو نا، جس کی اللہ قسم کھائے، جس قدم سے یثرب نام بدل جائے اور مدینے کی وہ شان ہو جائے کہ جتنا مجمع بیٹھا قسم کھا کر بولو سب کو مدینہ جانا کہ نہیں جانا، اور رونا آتا کہ نہیں آتا، ابھی دروازے بند ہیں، اور میرے پیارو جانا نہیں، ہمارا تو دل چاہتا اللہ آخری گھڑی آئے تو اسی زمین پر ہماری آخری گھڑی آ جائے۔ مدینہ سے بڑھ کر کون سی زمین ہوگی؟ ارے حدیث پاک میں لکھا اگر کوئی مدینے میں چلتا ہو نا، صرف مدینے میں چلتا ہو، یعنی سمجھو کہ کچھ کام ہے، چلو بھائی کوئی چیز خریدنے جا رہا ہو، کھجور خریدنے جا رہا ہو، اگر وہ صرف مدینے کی زمین پر چلتا ہو، حدیث پاک میں لکھا کہ اگر آسمان سے ہوا چلے، آسمان سے ہوا چلے، یا بارش ہوئے، یا تیز ترار ہوا چلے، اور اگر وہ اپنے کپڑا کرتا جو ہوگا یا شرٹ جو ہوگا اس کا بٹن کھول دے، اور وہ ہوا یا بارش کا قطرہ اگر اس کے سینے پر آئے، ہمارے نبی فرماتے اب جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی اس کے قریب نہیں آئے گا۔ میرے دوستو کیا مدینے کی شان ہوئی، کس کی وجہ سے ہوئی؟ نبی کے، جلدی جلدی بول دو نا، نبی کے قدم مبارک۔ تو جب قدم اتنا پیارا تو نبی کے ہاتھ کتنے پیارے ہوں گے؟ بھائی پاؤں جن کے اتنے پیارے ہیں تو اوپر آؤ نا، ہاتھ کتنے پیارے ہوں گے، اور ہاتھ تو اتنا پیارا، ارے ساتھ میں بولو نا ہاتھ مبارک تو، نہیں بولو نا ہاتھ مبارک تو اتنا پیارا کہ آپ کو معلوم ہے یہی ہجرت کے موقع پر 25 چار طرف سے دشمنوں نے ہمارے نبی کو گھیرا، کتنے تھے؟ 100، 25 کتنے ہو گئے؟ 100، اور اللہ نے فرمایا چلے ہجرت کے لیے،
اپنے گھر سے چلے. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ یہ باہر 100 کھڑے اور 100 اس لیے کھڑے کہ ساتھ میں حملہ کرو، پتہ ہی نہ چلے کہ قتل کس نے کیا، نعوذ باللہ. لیکن اللہ کا حکم تھا مٹی اٹھاؤ اور ایک مٹھی میں مٹی لو، ان کے چہرے پر پھینک. تو ہمارے نبی نے فرمایا میں تو ایک جگہ پھینکوں گا، ایسا تھوڑی ہوگا ادھر اور ادھر اور ادھر اور میں تو. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آج ہاتھ صرف تمہارا ہوگا، باقی مٹی ڈالنے والا تو خود اللہ ہوگا. اب باہر جائے اور ہمارے نبی گئے، ایسے مٹی اٹھائے اور ایسے یوں ڈالا ہے سب کی آنکھوں میں مٹی آ گئی. اور اللہ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے نبی آپ نے مٹی ڈالی، فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ. ساری دنیا سمجھ لی ہے کہ آپ نے مٹھی میں مٹی اٹھائی اور آپ نے پھینکا، آپ نے نہیں. وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. کس نے ڈالا؟ اللہ. تو ہاتھ ایسے ہیں کہ جس کو اللہ کہے کہ صرف استعمال تمہارا ہوتا ہے، باقی ہاتھ تو اللہ کے ہوتے ہیں. تو جب پاؤں مبارک اتنا پیارا تو ہاتھ مبارک بولو اس سے بھی. اور چہرہ سب سے زیادہ پیارا، اور وہی چہرے کو توڑ کے بیٹھے. بھائی جب پاؤں مبارک ہمارے نبی کے پیارے، ہاتھ مبارک اس سے پیارے، تو قسم کھا کر بولو نبی کا چہرہ کتنا پیارا ہوگا. اتنا پیارا ہوگا کہ ہمارے نبی جب صبح میں اٹھتے ہیں اللہ آسمان سے آیت کریمہ اتارتا ہے کہ سورج بعد میں طلوع ہوتا ہے، پہلے تو یہی سورج طلوع ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا پڑھو نا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا. اللہ فرماتا میرے محبوب آپ کے چہرے کو نکلنے والا سورج کہہ دو، اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند کہہ دو، دن کا اجالا کہہ دو. اے میرے محبوب تیرے زلف مبارک اتنے پیارے، سمیٹ لے تو رات کا اندھیرا نظر آئے، اسے کھول دے دن کی چاندنی نظر آئے. بولو سبحان اللہ. اور وہ چہرے سے ہم کو محبت. اور ابھی میں نے آپ کو بتایا جب تک یہ دو چیز نہیں آئے گی، ایک لا الہ، نمبر 2 نبی کی اتباع، وہاں تک اچھے دن. ہاں صرف پیپر پڑھتے رہو، میڈیا کو چھانٹتے رہو، سوشل میڈیا کی افواہیں کو پڑھتے رہو، یہ ہوگا وہ ہوگا ایسا ہوگا ویسا ہوگا، لیکن جب تک ہمارے اندر پیارے نبی کا طریقہ نہیں آئے گا وہ مسلمان کیسا مسلمان؟ سچ بتاؤ وہ مسلمان کیسا مسلمان جو مدینہ منورہ جاتا ہے اور وہاں جا کر ہمارے نبی کے روضہ اقدس پر حاضر ہوتا ہے؟ وہ مسلمان جو ہمارے نبی کے بارے میں معلوم ہے کہ طائف میں گئے تو پاؤں لہو لہان ہو گئے، ہمارے نبی احد کے میدان میں گئے تو دانت مبارک شہید ہو گئے. ارے میرے دوستو وہ جب صحابی نے چادر اٹھائی ایک پتھر بندھا ہوا ہے، ہم نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، ہمارے نبی نے چادر مبارک ہٹائی، 2 پتھر بندھے تھے، فرمایا چوتھا دن نبی نے بھی کھانا نہیں کھایا. اتنی محبت جو ہمارے نبی نے ہم سے کہ ہم کو ان کا چہرہ نہیں پسند ہے. بیوی کا چہرہ تو پسند، بیٹے کا چہرہ تو پسند، ماں کا چہرہ تو پسند. کسی نے آج تک ماں کو نہیں کہا ہوگا تیرا چہرہ بہت بھیانک ہے، کسی نے بیوی کو ہمت کر کے یہ نہیں کہا ہوگا کہ تیرا چہرہ بہت ڈینجر ہے. اور نبی کا چہرہ کیا تھا؟ نبی کے چہرے میں کیا دیکھو کیسے کیسے چہرے بنا بنا کے ہم لوگ آئے ہیں یہاں پر. اور ایک آخری بات بتا رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں، 3 منٹ میرے پاس سے ہے. اگر میرے دوستوں یہ 2 چیزیں، اس لیے کہ آپ سوچتے ہوں گے کہ بتا تو دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے لیے ہم کو کام کیا کرنا؟ میرے پیاروں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، جمعہ کا دن ہے، اللہ کی قسم ایک کام کر لو، اللہ سینے میں لا الہ الا اللہ کو بھی مضبوط کرے گا اور ہمارے قدم اٹھیں گے تو نبی کے طریقے پر اٹھیں گے. ایک کام کر لو اور وہ ہے 5 وقت کی نماز پڑھ لو.